میں بھی کل میرا سارا دن ہاسپٹل میں گزرا ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اس لیے گیا تھا کہ دوست بڑے پیار سے آتے ہیں اور دور دور سے آتے ہیں، تو پھر ان کو مایوسی ہوتی ہے۔ یعنی اس گل کا مطلب ہے کہ تسی بھی پیار کرتے ہو تو میں بھی بڑا کرنا، یہ معنی ہے اس بات کا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ دو چار باتیں عرض کرنی ہے۔ عزیز دوستو، ہمارے ہاں نا اخلاق کا معنی لوگوں نے صرف سمجھ لیا ہے ہنس کے بولنا ہی اخلاق ہے، اور صرف میٹھا بولنا ہی اخلاق ہے۔ حالانکہ میٹھا تو بعض اوقات لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں۔ اخلاق کہتے ہیں انسان کی عادات کو، اس کے باطنی اوصاف کو سنور جانے کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ جب آپ کی عادات سنور جاتی ہیں نا، یعنی میٹھا بولنا بھی اخلاق ہے، لیکن سچ بولنا اس سے بڑا اخلاق ہے۔ جب انسان کی عادات جب ہماری عادات ٹھیک نہیں نہ ہوتی تو ہمیں خود بھی اس کی تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، لوگوں کا خیال ہوتا ہے بڑا غصے والا بندہ ہے، لیکن میں ان بیچاروں کو جانتا ہوں، غصہ ان کو آتا ہے پر وہ خود بھی اپنی اس عادت سے تنگ ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ کہتے ہیں جناب مجھے بڑا غصہ آتا ہے، اور پھر بزرگوں کے سامنے بات کر لیتا ہوں تو پریشان ہوتا ہوں، کوئی وظیفہ بتائیں میرا غصہ ختم ہو۔ ہماری جب عادات خراب ہوتی ہیں یا کہیں گڑبڑ ہوتی ہیں تو اس کی ہمیں خود بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ مت سمجھا کریں کہ اس آدمی کی عادت بگڑی ہوئی ہے تو یہ سکون میں ہے۔ بے صبر آدمی، غصے والا آدمی، حریص آدمی، لالچی آدمی، جھوٹ بولنے والا آدمی، یہ لوگ خود بھی اپنی عادات سے پریشان ہوتے ہیں۔ اور پھر سب سے زیادہ تکلیف ان لوگوں کو ہوتی ہے جو ان کے زیادہ قریب رہتے ہیں۔ مثلا جھوٹ بولنے والے آدمی سے سب سے زیادہ پریشان اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو جھوٹ بولنے والے آدمی سے سب سے زیادہ پریشان اس کی اہلیہ ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تو مجھے سچ بتایا کر، جدھر جاتا ہے اسی کا نام لیا۔ سب سے زیادہ تکلیف قریبی لوگوں کو ہوتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ پیسوں سے نہیں کھڑا ہوتا، اعتماد سے کھڑا ہوتا ہے۔ اخلاقی رویے جب ہمارے جیسے جیسے بگڑتے ہیں، جیسے جیسے خراب ہوتے ہیں، ویسے ویسے ہم بھی تکلیف میں آتے ہیں اور ہمارے قریبی لوگ بھی تکلیف میں آتے ہیں۔ کرنا کیا ہے ہمیں اپنے اخلاق کو اس لیے سنوارنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے خلق عظیم والے رسول کا غلام بنایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کریم نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب بے شک آپ عظیم اخلاق پر ہیں۔ اعلیٰ ترین اخلاق اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو دی۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بات اعلیٰ تھی وہ حضور نے کی، بلکہ محبوب نے وہ بات کی ہے کہ اس سے اعلیٰ بات مزید ہو سکتی ہی نہیں۔ یہ نہیں کہ صرف اچھی بات کی، حضور نے اتنی اچھی بات کی ہے کہ اس سے مزید اچھی بات ہو سکتی۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ ہمیں اپنے اخلاق کے سنوارنے پر خاص توجہ دینی ہے۔ وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وہ آپ کہیں سے بھی سٹارٹ کر لیں۔ سب سے پہلا اور سب سے بنیادی کام یہ ہے کہ سوچیں کبھی بری نہ رکھیں۔ انسان دنیا میں جتنے بھی اعمال کرتا ہے سوچ کی بنیاد پر کرتا ہے۔ اس لیے بخاری کی پہلی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر۔ آپ کی سوچیں ہمیشہ مثبت ہونی چاہیے۔ انسان اپنی سوچوں کی بنیاد پر عمل کرتا ہے۔ آپ کا کسی بندے کے بارے میں خیال ہو جائے نا دنیا دار ہے، دھوکے باز ہے، فراڈی ہے، تو آپ اسی نقطہ نظر سے اسے ٹریٹ کریں گے۔ آپ کی ملاقات کے وقت اس بندے کے بارے میں وہی رویہ آپ کا ہوگا، لیکن اگر آپ کا خیال ہونا یار انسان ہے، غلطی ہو ہی جاتی ہے، اسے بہتر کرنا ہے، اچھی سوچ سے آپ ملیں گے تو آپ کو اس بندے سے مل کے تسلی حاصل ہو۔ اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے۔ اچھی سوچیں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے بدگمانیاں بڑی ہیں۔ کسی بھی شعبے کو آپ کھول لیں، لوگوں سے پوچھ لیں پولیس والے کس طرح کے ہوتے ہیں، چلیں وابڈا والوں کے بارے میں کیا خیال ہے،
ریلوے والے کیسے ہوتے ہیں, PIA کے ملازمین کیسے ہوتے ہیں, ڈاکٹر کیسے ہوتے ہیں. چلے مولویوں پیروں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں آپ سب سے زیادہ ہماری باری ایسے ہیں. یعنی کسی بھی ایک شعبے کے بارے میں ہمارا رویہ مثبت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مزاج بنا دیا گیا ہے. پورے وطن میں اس طرح کا ماحول بنایا گیا ہے کہ سب ایک دوسرے سے دور ہیں, ہر طبقہ ایک دوسرے سے دور ہے. ابھی بچی بیچاری 7-8 سال کی ہوتی ہے تو اس کی اماں اسے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تو جائیں گی نا ساس کو طلاق پتا جائے گا. تو اس بیچاری کو تو 8 سال کی عمر میں آپ نے بتایا ہے کہ ساس کسی خوفناک چیز کا نام ہے. پھر آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ محبت کرے گی جا کے؟ اخلاقی رویوں میں حسن ظن, اچھا گمان. ادھر دیکھو میرے دوستو, مسلم میں حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حسن ظن رکھنا یعنی اچھا سوچنا بھی اچھی عبادت ہے. آپ صرف اچھا سوچیں. آپ کسی بھی نفسیات کے آدمی سے ملاقات کریں گے جو ماہر ہوگا اس شعبے کا ہو, تو آپ اسے کہیں گے میں بے چین رہتا ہوں, پریشان رہتا ہوں, تو سب سے پہلی بات آپ کو یہ کہے گا اچھا سوچا کریں, مثبت رہا کریں, منفی زندگی نہ گزاریں ورنہ تکلیف میں آ جائیں گے. اپنے گمان ہمیشہ اچھے رکھیں. آپ کسی چیز کی اچھی تعبیر کریں. ایک بندہ آپ سے ملا ہے, اس کے چہرے پہ شکن ہے, تو آپ اسے متکبر بھی کہہ سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں یار بڑا تکبر ہے. لیکن اگر آپ اللہ کے بندوں کو گنجائش دینا تو یہ سوچیں یار آج فلانا ملا تھا کچھ پریشان سا لگتا تھا, اس کے لیے دعا کرنا خیر ہو صحیح. ایک رویہ وہ ہے کہ بڑا تکبر ہے, ایک رویہ یہ ہے کہ یار تھوڑا نا بندہ پریشان تھا, اللہ جانے کیا تھا. اب اس رویے کے اندر نفرت ہے اور اس رویے کے اندر محبت ہے. ہم جب اخلاقی طور پر سنورنا چاہتے ہیں نا, نبی پاک علیہ السلام نے 10 دن قیام کیا ہے طائف میں. عرب کے لوگ ویسے روایتی طور پر بھی مہمان نواز تھے, لیکن ان کی جو روایتی مہمان نوازی ہوتی تھی وہ بھی انہوں نے حضور کے ساتھ نہیں کی. جو رواج تھا ان کا وہ بھی نہیں کی. حضور نے تبلیغ کی, انہوں نے جواب میں روڑے مارے. تو جب صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ دعا کرے نا یہ تباہ ہو جائے. ہم سارے کہتے ہیں نا نبی پاک نے دشمنوں کے لیے دعا کی, کہتے ہیں پتہ ہے ہمیں. چلے ایک عقیدے کا دشمن ہے اس کی بات نہیں کرتا, جو ہمارا ذاتی دشمن ہے صرف ذات کا. ایک دفعہ یہ حضور کا طریقہ زندہ کرو نا, زندگی میں ایک دفعہ دشمن کے لیے دعا کر کے دیکھو نا, بھلا ہے تو صحیح نا ہمارے محبوب کا طریقہ, بولیے ہے نا.